بات میں انہیں بالکل نہیں کرنا، ان کے ساتھ لنک کر کے حضرت عثمان کو سمجھنے کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. حضرت عثمان دونوں ایجنٹوں میں ملتی ہیں جس سے اچھا بھی، اور وہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، حضور نے انہیں شہید کہا ہے، وہ جنتی ہیں، ان کا معاملہ کلیئر، وہ واضح آپ نے سامنے کرو جنتی. یہ ساری باتیں میں بیان کرتی ہوں، صرف یہ کہا ہے کہ جہاں تک میں کہہ رہا ہوں مجھے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں نہیں، میں سناؤں گا. آپ نے جو میری کیس کے بارے میں کہی ہے کہ صحابہ سارے چل گئے تھے وہ سنانی ہے، ہم نہیں سنائیں گے کچھ نہیں بات ہے. آپ نے ہم جو بات حضرت عثمان رضی کے بارے میں جس میں بھائی کوئی ایسے کا اختلاف نہیں کرتا کہ جو دور خلاف جو شیطان کا دور ہے جس میں حضرت معاویہ کے بارے میں آپ سن رہے کہ وہ مسلم ہیں، صحابی ہیں، رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، علم حدیث میں ان پر کوئی شک نہیں ہے. مگر جہاں تک ان کے دور حکومت کا تعلق ہے تو رسول اللہ کے ارشاد پاک کی بنا پر ابن مانتے ہیں کہ خلافت راستہ امیر معاویہ رضی کا دور ملک کا بادشاہ کا. میں کہتا ہوں سوچ میں کبھی تو گھر میں ریکارڈ ہو رہا تھا سب کوئی مکر سکے گا. اتنی بات نہیں کیونکہ یہ قائد کی بات ہے جہاں تک مسائل ہے نا داڑھی کا مسئلہ بنا مسئلہ داڑھی ہے تو ہوتے رہتے ہیں. آپ بڑا صاحب کے تیز سارے ہے جو ہمارا بات ہو گیا کپڑا میں مولانا سے کچھ بات شروع کرنے کو یہ بات آپ دیکھیں. میں اللہ کے بندو سن لو کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ کے دور کو کیوں خلاف کا راستہ نہیں مانا جب وہ صحابی تھے حضور کے دور. آپ یہ نہ سمجھے پھر بس آپ چپ کر آپ بالکل جتنا جی چاہے پورے بولیں ان کا دور جو صحیح حادی ہم نہیں تاریخ کو آپ لائیں گے، نہ خلاف کو منفیت دیکھیں گے، نہ تقی عثمانی کی دیکھیں گے، نہ خلاف دین کی دیکھیں گے. احادیث میں جنہوں نے یہ سب کچھ آیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کا دور جو تھا وہ شریعت کی پیروی سے ہٹ ہے. وہ نے کوئی لحاظ نہیں کیا کہ شریعت کیا کرتی، جہاں جی چاہتا تھا وہ شریعت کو رد کر دیتی. اس لیے آپ دیکھیں میں دو چار واقعات یہ مسلم شریف میں یہ مولانا اور یہ نسائی بھی کہ حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت احباب کی کہہ حضور تشریف نہیں ہے مکے میں بہت چھوٹی کیا یہ وہاں حضرت معاویہ کے بعد سے شام کمانا حضرت عمر رضی کا تھا. تو حضرت عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ نے سونا سونے کے چاندی چاندی کے یہ چیزیں برابر دیکھنے کا حکم دیا، کمی بیشی نے سود کے خلاف کیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو عبادہ ہے بڑا رہا رضی معاویہ یہ کوئی جاتی نہیں ان کے ساتھ وہ بعد میں مسلمان ہوتے بولیں آپ کیوں برا کرتا حدیث رسول ہے اور آپ صحابی کو برا کیا رہنا آپ نے نہیں سنی آپ اس کو برا کیا رہا کہ مکے میں جا کر بات کرتا. فبلغ هذا الحديث معاوية فقال ما بال الرجال يحدثون حديثا عن صبح قد سمعنا ولم نسمع. کیا ہو گیا ان لوگوں کو ایسی حدیثیں حضور کی طرف سے بیان کرتے ہیں ہم بھی حضور کے ساتھ رہے ہم نے نہیں سنی. اب اس کا لمحہ سنجی جو لکھے گئے بلند بیٹھے کہ شہادت کا نام نبی کی کوئی چیز ہے کہ آپ نے نہیں سنی اس نے سنی ہے. آپ کو کیا حق ہے اس کو چکا وہ ایسا مفتی شادی میں نے کہا مسلمان آپ کہہ رہے ہیں ایسی تو بلا کا ظالم سے بارہ کرنا سامنے یہ خبر دادا کو بھی پہنچی اور کام کھڑے ہو گئے فاضل حدیث انہوں نے حضور کی حدیث دہرائی اور کہا محدث سننا سننا میں رسول اللہ میں راغب منوا دیا. بے شک معاویہ کتنا بڑا ملائے جو ہم نے حضور سے سنا وہ نہیں پڑھ کے کرے سون کی جاری کر اب اس طرح علامہ سندھی لکھتے ہیں استدلال بالنبی علی رسول حدیث سے بارہ ثبوت ہے حالانکہ صحابی رسول جس قدر سے ثابت کی ضرورت ہے اس کو رد کر دیا اور دنیا سے نہ اتفاق العلماء ہے تو کلا بطلان استدلال بالنبی کا ضرور اعتراض نہیں جاننا نہ بلکہ بلکہ کہتے ہیں اصل کا بھی جانتا ہے کہ اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ اس کو نہیں بتا سکتا جس نے سنی یہ بھی کبھی ہے کہ آپ نے نہیں سنی. فہذا جراۃ العظیم یغفر اللہ لنا یہ کہا بہت گستاخی ہوئی ہے ان سے اللہ انہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی ہونا نہیں چاہیے تھا حدیث رسول کے مقابلہ میں ایسا کریں. آپ دوسری حدیث سے بات کریں صحیح بخاری شادی کو جاہل کہا معذرہ شادی کو جاہل نہیں آپ کو ضرورت نہیں مجھے ضرورت آپ نے چھین لیا کام آپ نے کون کام پوری دنیا میں مولوی صاحب کی نہ قدر بات رہیں گے آپ خود کر آپ خاموش ہو جائیں خاموش رہیں گے لوگ آپ سن کر جائیں گے میں کیوں کہتا ہوں گھر سے معاویہ کا دور دانو بادشاہ بولی خلاف سے راستہ ملک عظیم سن رہے وہ حدیث نمبر بتائی نہ ملک عظیم حدیث کے الفاظ
تو تم مشہور نہیں مجھ سے مزالہ لے حوالہ نوٹ کر لیں بھائی. یہ علامہ سندھی کا کہ دونوں مسائل دو شرائط تھا آپ نے سیوسی کی بھی علامہ سندھی اور اس کا ساتواں جز ہے. ساتویں جز کا صفحہ 275 اور باب لکھے ہیں باب بے شہید بشر کہتے ہیں آج اجراءات بہت سے لیڈیز کو میرے معاویہ نے کہ حدیث رسول کو رکھ دیا یغفر اللہ انہیں بھی معاف کرے. ہمیں قصور ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں کہا ہم ناراض کیا ہوتے ہیں صحابہ تو صحابہ ہم تو سارے اہل حدیث جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے لڑتے نہیں. قرآن نے کہا نہیں کہ آدم علیہ السلام کوئی برا کہتا ہوں برے کی بات کہاں سے آپ نے نکال ہوئی میں کو برا کہتا نا سب غلطی ہوئی. یہ کہتے ہیں صحیح بات بام مناسب میں پڑھائی یہاں بھی حدیث رسول کو رکھ دیا اور رب بھی اس دار منا طریقے سے کہا کہ ایک چھوٹی سے صحابی کو جاہل کہا. نعوذ باللہ یہ عادل کہتے ہیں نہیں کہتے نہیں پتا تھا کہ صحابی عادل کہاں محمد ابن عثمان مرا سنتے ہیں بام مناسب میں پڑھائی. یہ ایک سچاؤ کا سوال علامہ نے کہا کہ محمد بن زبیر بن مسلم کو یہ خبر بیان کرتے تھے میں بڑا کا معاویہ ہوا اندر سے 10 من قریش کہ میں بھی ایک وقت میں جو قریش کا تھا میرے معاویہ کے دربار میں حاضر تھا تو میرے معاویہ رضی کو یہ خبر پہنچی ان عبداللہ بن عمرو بن العاص یحدث کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جو ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سیکون ملک من القحطان کہ آخر میں حکومت قریش کے ہاتھ سے چھن جائے گی اور قحطانی یمن کا ایک آدمی بادشاہ ہو جائے گا قیامت سے پہلے وفات سے بعد تو صدیق کرتے اس سے پہلے رسول سنیے بلکہ صدیق کی ضرورت کیا کہ وہ ثابت ہے معاویہ ناراض ہو اور صاحب انہیں آگ رکھتے کو قریش کی بات چلتی ہے کھڑے ہو باسنا اللہ جمع والا. یہ صحیح بخاری کا متن پڑھ رہا ہوں اللہ کی تعریف کی سنت تعالیٰ اما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون حديث ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله فأولئك جهالة نکالنا بخاری بھیجا اتنا اتنے چھوٹی کا کافی 2000 سے زیادہ حدیث پر آؤں کہا کہ کچھ لوگ مجھے خبر پہنچی ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے نام رسول اللہ سے منقول لہٰذا کو کسی نے رسول اللہ سے منقول دوسرے سن کر بیان کرتے ہیں فورائے کر کے حال یہ تمہارے کیا ہے تو عبداللہ بن عمرو بن العاص جائن ہوں گے ہزاروں حدیثیں کرا گے صحیح آکم رحمانی ملت ہر جائیں جتنی باتوں سے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ میں نے حضور سے سنا کہ یہ حکومت قریش میں رہے گی جو ان سے دشمنی کرے گا منہ کے بل اس کو اندر نہ کم دین جب تک تو دین کیا بات کرتے اللہ کے اللہ یہ کر سو جائے. اب اس پر علامہ سندھی فرماتے ہیں اللہ خاموش کوئی فائدہ نہیں آپ پھر جھگڑنے کے لیے آئے وہ سمجھ لیا. جب انہوں نے کہا فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی نے جب یہ بات کہی کوئی تما ذکر عبداللہ کا جاب ہے نبی صحیح فرماتے ہیں عبداللہ نے یار کیا صحیح بات کہی رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ کہانی بات کیا ہوگا فغازو فغازو معاویہ کا قیام خطوبا ذکر و مذکر ان موال ان ما بر اوزان کے حدیث میرے معاویہ جو کھڑے ہوئے اتنے ناراض ہوئے پھر بکری کو یہ حدیث نہیں پہنچی نہیں کھڑی کرے رد کرنا ظاہر آ رہی ہے وقت لال حدیث میں حاضر احمد دلیل اللہ لال یہ مولا تمہیں کہتے ہیں جو میرے معاویہ نے رد کے لیے حدیث پیش کی کہ حضور نے فرمایا قریش میں رہے گی جب تک یہ دین بیان کریں گے سمجھتے ہیں یہ تو خود تیرے خلاف تو اپنے حق میں پیش کرا یہ تو دلہ کے حق میں جاتی ہے کہ جب دین نہیں بیان کریں گے حکومت جاتی رہے خلاف کرے تو اس کو پیش کرو لیکن تکلیف جانا کا مجھے یہ حاضر اللہ کا دین تر کے مراد دین اللہ تعالیٰ اسے تو پتا چلا تھا کہ جب تک قریش دین قائم رکھیں گے بات دین میں جب یہ چھوڑ دیں گے اللہ ٹھیک ہے برو کہتے حدیث خلاف ہے وہ خود بھی میرے معاویہ کی جو اپنے حق میں اور اس آدمی کو جاہل کہہ رہا ہے اس کی حدیث کو رکھتے ہیں صحیح انہوں نے حدیث رسول کا تب بہت بعد مناقب قریش اور اب آپ دیکھنا کہ صحابی خدا کے میں زیادہ آپ کیا کریں سوال مولانا کریں گے سوال آپ کر سکیں ویسے نہیں کریں نہیں کوئی فائدہ وہ ان چلا دیتے ہیں ابھی میں وہ چلا دیتا ہوں شام کی چلا دوں گا چاہتا وہ بھی آپ کا سارا وہ سب بولے لوگ سن لیں گے کہ اس میں کوئی بات ہے جو آپ نے کہا ابھی سے باتیں نہیں چاہے ہوتی ہیں بھی گھر کے باتیں نہیں ہوتی ہمارے گھر کے سن لو مولا سنو ہمارا موقف ہے کرتی ہے اللہ کو معاف فرما دیا کہتا ہوں کہ اللہ
معاف فرما دیے کہ آپ کے پاس دلیل ہے صرف سارے روز کے معلوم کریے میں قرآن نے صرف بہت معلوم کیا یہ آپ کے ساتھ چپ ہے اللہ کے لیے یہ دیکھ لیں بیٹا سن 609 نمبر میں سلسلہ الحدیث شریعت دوسری جلد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کیسی جو ہم پہلے اس کے آگے نہیں گئے خلاف راشدار ملوکیت پر نام کا فرق وہ دین کے ثابت حدیث آ گئی جب ان کا یہ حاکم کا یہ نسائی حاکم ہم سب حوالے لمحے کیا ہوا کہ صحابی رسول جو دیکھانا یا ماما سنتے رہے صبر سے سننا پڑے گا یہ ماما پر گرم تھا امیر معاویہ کا واننا مروان کا سب ہے مروان نے جو امیر معاویہ کا ساتھی تھا مدینے میں گھر اس نے اس کو خط لکھا کہا بیانیہ ایو ما راجلین سورے کا من فرق کا حق کو گیا ہے تو بڑے کہا جس نے لکھا کہ امیر معاویہ کہتے ہیں کسی کی کوئی چیز چوری ہو جائے اور کسی دوسرے آدمی کے پاس ملے تو یہ اپنی چیز لینے کا حقدار ہے وہ ڈھونڈا کرے چور کو جس کے پاس ہے لینے کا سنت کا بچال کا مروان ہے مروان نے اس کو لے کر دے دیا کب چلا مروان نبی ابتدا بین لو اس نے کہا کیا حکم دے رہا ہے کہ بیچارے نے پیسوں سے خریدی چیز ہے بدنام بھی کوئی شخص نہیں ہے ایک آسان میری ہے میرے کیوں لے لے پیسے دے لے ورنہ چھوڑ دوں گا اس نے حدیث رسول لکھ کر دی اذا کان الذی کہا من الذی ترک غیر مستحمل سیدہ فانت اخذ الذی ترک من مستحمل اگر کسی کے پاس چوری کا مال ہے وہ بدنام نہیں ہے حکومت دیکھ اس نے بعد میں آتا مالک اس کو اختیار یا تینوں اس کے حوالے سے یا اپنا چھوڑ دوں گا یہ صحابی نے دیکھتے بیٹا کہ تیرا حکم اور ہے رسول نے لکھا ثم قضا بذلک ابو بکر و عمر و عثمان پھر حضور کے بعد یہی فیصلہ ابو بکر عمر عثمان کیسے رہے صداقت مروان بن شابیرہ معاویہ وہ صحابی کہتا میرا یہ خاطی گورنر کام نہ آپ بیٹھے مجھے کہتے رہتے کیا لوگ کیوں نہ کروں حدیث رسول کو بتاؤ نہیں میرے سے بھی بات ہو رہا ہے میں اپنا خاطرہ سے مروان نے لکھا مروان نے معاویہ نے لکھا امیر معاویہ کی سی جواب تھا حدیث رسول لکھی ابو بکر عمر عثمان کا خطرہ لکھا کہ اللہ ان مطلب کا ولا عتیق تکویان علیہ تو اور عتیق بن حجاج میں سے حاصل نہیں میں نے اپنے خطے خط لکھ لے کر دے ولا سنیت لی ایمان ولی تو رہتے میں حکم یاد نہ کرو میں میرا حکم پورا کر حدیث کاٹ سکتا تھا فباق مروان کے کتاب قال اللہ کی ناوری کر ما کارا ماوی صحابی نے جب بات سنیا انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم تک میں گورنر میں کوئی معاویہ کی نہیں جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا کر لیا ہے بس نے جب 4-5 صفحے جیسے میں کٹنا بھی رسول اللہ نے آگے نہیں کیا کہ جو ملک بادشاہ تھا کلمہ میں گیا نمازاں روزے بھی جائے شرعیت کے بارے سے ایمان ملک کے اس میں کیا جو بادشاہ کو جہنمی کی بات تو میں نے کہی کہ میں بھی ناری کو نہیں کہہ رہا ہے میں نے مولانا شاہ صاحب کی تعلیم دیکھے کہ میں نے تو نصیب تک کے بارے میں کہا کہ حجاج کو بڑا آگے ایک صحابی کے بارے میں عمل بن گیا کیونکہ رسول اللہ نے اس کو نام بند کہہ دیا جہنمی کو باقی کیسے سن رہے کون سنا بھی قرآن شریف سے یاد علاؤدین صاحب کا حاشیہ وہی گھر جڑی میں شروع تو پٹتا ہونا میں نام معین طور سے جہنمی کو سوائے جنم اللہ کو کہتا نہ جنتی کو حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو آپ نے فرمایا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یقل بی ولا بکم صحیح بخاری مناقب الامصار با مقبول نبی و صابر مسلم اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود امید کے قیامت کو میرے تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اے لگام اے صرف تھوڑے قرآن کی تو پڑھ جا کے میرا موقع اس سے وہ میں کر لگا ہوں کیوں جب گھر کام لی ہوں گی تو روڑا کھولنا تین پتہ کھول کے اس سے کسی ایک معین شخص کے کبھی انجام کے علم کی نفی اے دیکھو کہ اس سے کسی ایک معین شخص کے کئی انجام کے علم کی نفی ہے اللہ یہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو جیسے اشرا مشرا صاحب بدر وغیرہ میں کہہ رہا ہوں جنہوں نے نام ہے کہ حضور کہتا دوسرے کی امید دعاواں بخشے بس نہ دوسری جائے یزید تو بھی بدتر کو ہوئے جنہیں آخر دوسری تیرا آپ کو کیا